من اینجامو زیارت نامه میخونم حسین جانم حسین بزار سایت همیشه رو سرم باشه قرار ما شب جمعه حرم باشه نتیجہ غم شبیر ہے عزاداری، نتیجہ غم شبیر ہے عزاداری، اسی لیے تو جہانگیر ہے عزاداری، اسی لیے تو جہانگیر ہے عزاداری۔ یہ مفتیوں کے فتاوے سے رک نہیں سکتی، یہ مفتیوں کے فتاوے سے رک نہیں سکتی، کسی کے خواب کی تعبیر ہے عزاداری، کسی کے خواب کی تعبیر ہے عزاداری۔ اب یہ سیمینار کے لحاظ سے میں نے شعر کہا تھا کہ ہے غور و خوض ضروری تمام رسموں میں، ہے غور و خوض ضروری تمام رسموں میں، شعور و فکر کی تعمیر ہے عزاداری، شعور و فکر کی تعمیر ہے عزاداری۔ اور جناب فاطمہ زہرا کے واسطے ہدیہ، جناب فاطمہ زہرا کے واسطے ہدیہ، عدو کے واسطے شمشیر ہے عزاداری، عدو کے واسطے شمشیر ہے عزاداری۔ اور قرآن مجید کی آیت سے شعر عرض کیا ہے، اس کی روشنی میں ہے کہ شمار اس کا بھی ہے دین کے شاعر میں، شمار اس کا بھی ہے دین کے شاعر میں، خدا کے قول کی تفسیر ہے عزاداری، خدا کے قول کی تفسیر ہے عزاداری۔ یزید وقت کے گھر میں ہے شاہ کا ماتم، یزید وقت کے گھر میں ہے شاہ کا ماتم، جہاں میں زینبی تدبیر ہے عزاداری، جہاں میں زینبی تدبیر ہے عزاداری۔ یزید وقت کے گھر میں ہے شاہ کا ماتم، جہاں میں زینبی تدبیر ہے عزاداری۔ بہت گراں ہے یہ باطل مزاج لوگوں پر، بہت گراں ہے یہ باطل مزاج لوگوں پر، حرق پرست کی توقیر ہے عزاداری، بہت گراں ہے یہ باطل مزاج لوگوں پر، حرق پرست کی توقیر ہے عزاداری۔ کسی بھی قوم کا ہو اس میں ہوتا ہے شامل، کسی بھی قوم کا ہو اس میں ہوتا ہے شامل، ہر ایک قلب کی تسخیر ہے عزاداری، ہر ایک قلب کی تسخیر ہے عزاداری۔ ہے مومنوں کے لیے باعث سکون مگر، ہے مومنوں کے لیے باعث سکون مگر، مخالفوں کے لیے تیر ہے عزاداری، مخالفوں کے لیے تیر ہے عزاداری۔ اور نہ خواہشوں کے مطابق ہو کوئی رسم ادا، عرض کیا شعر بھی اسی میں کہ نہ خواہشوں کے مطابق ہو کوئی رسم ادا، وقار مقصد شبیر ہے عزاداری، وقار مقصد شبیر ہے عزاداری۔ عدو آل نے بھی اس کا اعتراف کیا، عدو آل نے بھی اس کا اعتراف کیا، ستم کے پاؤں میں زنجیر ہے عزاداری، عدو آل نے بھی اس کا اعتراف کیا، ستم کے پاؤں میں زنجیر ہے عزاداری۔ اسی سبب سے ذخیرہ میں کرتا ہوں زیغم، اسی سبب سے ذخیرہ میں کرتا ہوں زیغم، اندھیری قبر میں تنویر ہے عزاداری، اندھیری قبر محبت شکر۔ بہرحال اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ اب ظاہر ہے
کیونکہ آج مجبوری یہ ہے کہ اگر آدمی آمنے سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو وہ اداؤں کے ذریعے سے، حرکات کے ذریعے سے طے بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ ٹانٹنگ نہیں ہے، طنز نہیں ہے، دعوت فکر ہے. لیکن بہرحال آج کے دور میں مجبوریاں یہ ہیں کہ اگر سامنے مخاطب نہ ہو تو احتیاط اور زیادہ بڑھ جاتی ہے تاکہ بات جہاں تک پہنچ رہی ہے. اب آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، ایک طرف 5ویں امام ہو، 6ٹھے امام ہو، صرف وضو کو بتلا رہے ہیں تو وضو کو بتلاتے ہوئے بھی باقاعدہ قولاً نقل کر رہے ہیں. میں نے اپنے باپ سے، انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے اپنے باپ سے، اور انہوں نے رسول اکرم سے، انہوں نے جبریل سے، اور اس کے بعد شکل وضو بیان کرتے ہیں. یہ وہی وضو ہے واللہ جو رسول خدا کا وضو تھا. ایک سلوات بھیجیے محمد. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہو گئی. اب ایک طرف نظام معتمد، ایتھنٹک نظام، سلسلہ قابل اعتبار، قابل اعتماد، اور دوسری طرف ظاہری اتنا اختلاف. اب ظاہر ہے دیکھیے اس کے اس بات کے لیے آپ باقاعدہ جنہوں نے بعد میں مشکلات میں گھر کر کے ایک مبنا قائم کیا، کیونکہ عصمت کے قائل نہیں ہیں. الحمدللہ ہمارے جوانوں، ہمارے بچوں کو بہت زیادہ ان کے لیے فخر کی بات ہے کہ ان تک جو چیز پہنچی ہے وہ سلسلہ عصمت سے پہنچی ہے. 250 سالہ جو عرصہ ہے یہ عصمت کا عرصہ ہے. یعنی ہمارے گویا نظام میں غیر معصوم سے بنام دین کوئی چیز ہم لیتے ہی نہیں. بنام دین ہم کوئی چیز غیر معصوم سے لیتے ہی نہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں مجتہدین کا بڑا احترام ہے اور بڑی قربانیاں ہیں، لیکن شرط و شروط کے ساتھ. مطیعاً لامر مولا مخالفاً لہوا. کچھ ایسی شرطیں لگا دی ہیں کہ سوائے قول معصوم کے اگر ذرہ برابر شائبہ بھی ہو جائے کہ کئی ہوا و ہوس کا تو فتویٰ نہیں، البتہ ہمارے یہاں ملتا نہیں ہے عملی طور پر، لیکن شرائع کتنی قوی ہیں کہ ہوا و ہوس کے اعتبار سے تو کوئی فتویٰ نہیں ہے. کہیں اطاعت مولا میں کہیں کوئی کمی تو نہیں آ رہی ہے. اگر کسی کو شک بھی ہو جائے تو اب اس مجتہد کی تقلید اس فرد مقلد پر حرام ہے کہ جس مجتہد کے سلسلے میں یہ مقلد شک کر رہا ہے. شک کس بات کا؟ کہ ممکن ہے یہ اپنی شہرت کی بنا پر ہو، ممکن ہے اطاعت مولا سے دور ہو چکا ہو، تو یہاں پر اس کے لیے اس مجتہد کی تقلید حرام ہے. بس تقلید جو ہم کر رہے ہیں وہ اسی بنا پر کر رہے ہیں کیونکہ یہ معصوم کا قول ہم تک پہنچا رہا ہے. سلوات بھیجیے محمد. ایک اور سلوات بھیجیے محمد والا. لہذا آپ دیکھ لیں کہ اگر تاریخ پیش کی جائے، آپ زہابی اٹھا کر کے دیکھ لیں، سیر اعلام النبلاء میں باقاعدہ موارد پیش ہوئے ہیں. موارد پیش ہونے کے بعد عجیب سی بات ہے 10ویں جلد میں نص موجود ہے. میں فوٹو کھینچ کے لایا ہوں لیکن ٹائم اتنا نہیں رہتا کہ میں یہاں 30-35 منٹ کی تقریر میں باقاعدہ اس کی متن پڑھ سکوں کہ جہاں کے اوپر اقرار کر رہے ہیں. آپ جا کے اٹھا کر سکتے ہیں. صفحہ میں اس لیے نہیں بیان کر رہا ہوں کہ ممکن ہے صفحہ بتانے میں جا بجا ہو جائے اور یہ بات کہیں پہنچے، دیکھیے فوراً وہ اسی کو علم کر لیں کہ دیکھا یہ لوگ کتنا جھوٹ بولتے ہیں. صفحہ دیکھیے یہ ہے 92 صفحہ، لیکن اس پر کہیں یہ عبارتیں موجود نہیں. یہ سارے کھیل ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں اور ہوتے ہیں. جتنے منابع، گزشتہ منابع ہیں جو محکم اور محترم منابع ہیں کہ جس کے ذریعے سے بہرحال گفتگو کی جاتی ہے، آج نئی نئی شکلوں میں ان کتابوں کو کیوں پیش کیا جاتا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ جی بھی آئی جا رہی ہے، بڑی والی آئی جا رہی ہے 10 جلدوں میں، 20 جلدوں میں، اس لیے کہ جس جلد کا آپ حوالہ دیں گے مناظرے میں آتے ہیں جب وہ دوسری جلد دے کر کے آتے ہیں کہ دیکھیے انہوں نے کیا کہا 10ویں جلد، دیکھیے 10ویں جلد ہے کہ نہیں ہے. لہذا توجہ کریں کہ اٹھا کر کے دیکھیں کہ وہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ واجب ہے علماء اعلام کے اوپر کہ اصحاب کے درمیان کے اختلافات کو چھپایا جائے بلکہ نابود کر دیا جائے. اس لیے کہ اگر ایسا کریں گے تو ان کی طرف لوگوں کی محبت بڑھے گی، اور اگر ایسا نہیں کیا تو لوگ ان کی طرف رجوع نہیں کریں گے، ان سے دوری کا سبب بنے گا.
ایک طرف یہ معیار اور میلاک ہے کہ گویا ان لوگوں سے کہ جن کے سلسلے میں ہمیں اعتبار نہیں، کہ جن کی سیرت کے لیے یقین نہیں کہ ان کی سیرت آئینہ سیرت پیغمبر میں ہے، لہذا ان کے سلسلے میں یہ اشکال ہوگا اور ہونا چاہیے۔ کم سے کم اتنا حق کا اقرار کیا کہ گویا وہ اصحاب کے جن کے درمیان میں، اب اس کے بعد آپ تاریخی شواہد اٹھا کر کے دیکھ لیے کہ ایک دوسرے کے لیے کیا کہہ رہا ہے، وہ اس کے لیے کیا کہہ رہا ہے، یہ ان کے لیے کیا کہہ رہے ہیں، بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ اب سے پھر وہی لمحہ فکریہ ہے، ہمیں پوچھنا ہے کہ میں کس سے لوں، ان سے لوں دین کہ ان سے لوں؟ پھر حدیث گڑھ لی گئی، بِأَيِّ اقتدیتم اہتدیتم، کسی بھی شخص سے اگر آپ کی اقتداء کر لی تو آپ ہدایت پا جائیں گے۔ یعنی چاہے رات کی اقتداء کر لیں تو ہدایت یافتہ، دن کی اقتداء کر لیں تو ہدایت یافتہ۔ طنز نہیں ہے لیکن دعوت فکر ضرور ہے کہ غور کریں جو ہم کہہ رہے ہیں منتہی کہاں پر یہ راستہ ہوگا۔ ایک سلوات بھیجیے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ائمہ کا عمل تھا جو انہوں نے بالکل ثابت کروا دیا اور اقرار لے لیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یہ وہی کہیں گے جو پیغمبر نے کہا، یہ وہی کریں گے جو پیغمبر نے کیا۔ لیکن پیغمبر بھی اس ظرافت کی طرف متوجہ ہونا بھی چاہیے، لہٰذا ان پر بھی تو فرض تھا کہ معرفی کر کے جائیں، بتا کر کے جائیں۔ ابھی تو گویا ہم نے تجربے کے اعتبار سے پیش کیا آپ کے سامنے، لیکن اگر جب نص کی دنیا میں آئیں گے تو جانے سے پہلے وہ باقاعدہ نام لے لے کر کے بتا کے گئے۔ قرآن آواز دے رہا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ آپ دیکھ لیں، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم دعوی محبت خدا رکھتے ہو تو تم کو ہماری اتباع کرنا ہوگی، رسول اکرم کی اتباع کرنا ہے۔ اتباع یعنی نقش قدم پر چلنا، اتباع یعنی پیچھے پیچھے چلنا، اتباع یعنی رفتار کو دیکھ کر رفتار کے مطابق رفتار کا اختیار کرنا۔ جو لوگ اس زمانے میں تھے، چلیے انہوں نے تو دیکھ لی وہ رفتار، کیا رفتار کو کتاب نقل کر سکتی ہے؟ الفاظ نقل کر سکتے ہیں؟ رفتار کے لیے کچھ ایسے نمونے ہونا چاہیے کہ جو نقش قدم رسالت کو جانتے ہوں اور اسی اعتبار سے ان کے نقش قدم ہوں کہ جن کو دیکھ کر کے ہم ویسا عمل کریں تو ہمیں یقین ہو جائے کہ یہ وہی نقش قدم ہے جو رسول اکرم کے تھے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔ اب دیکھیے، رسول اکرم کے اوپر فرض تھا اور سمجھ رہے تھے کہ بعد میں کیا ہونے والا ہے، لہذا انہوں نے اپنی سیرت کے آئینے بیان کر دیے کہ تم کو اگر سیرت چاہیے تو ہم تمہارے درمیان آئینے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ اب یہ آئینہ جوان ہو تو یہ آئینے کی صفت آپ جانتے ہیں، آئینہ بڑا چھوٹا کوچک بزرگ کوئی معیار نہیں ہے۔ آئینے کی خاصیت یہ ہے کہ جیسا اس کے سامنے ہوگا یہ ویسا ہی دکھائے گا۔ البتہ میں اکثر اپنے مومنین کے درمیان جب گفتگو کرتا ہوں تو بارہ ایک اخلاقی پہلو ضرور یہ ہے کہ آپ دیکھیں، روایت ہے کہ مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے نا، المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی مومن خود چپکے سے اپنے دوسرے مومن بھائی کے عیب کو بتا دیتا ہے۔ عیناً یہی صفت آئینے کی ہے۔ آئینہ ہمارے عیب کو کسی دوسرے سے نہیں بتاتا، صرف ہم سے بتائے گا۔ ہم گھر سے ابھی آ رہے ہیں مجلس پڑھنے کے لیے، یہ والا بٹن نہیں لگائے ہوئے تھے، اب مولا آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے، اس نے فوراً بتا دیا، اونچا نیچا لگا لیا، ہم ہی کو بتا دیا۔ ہم غصے میں ہٹ گئے، جب آؤ یہ ہمارا عیب ہی بتاتا ہے، اور دور سے ہم کھڑے ہو کے دیکھنے لگے کہ یہ آئینہ ہمارے علاوہ بھی کسی اور سے بتاتا ہے کہ نہیں بتاتا ہے۔ دیکھا کہ آئینہ صاف، آئینے میں کچھ ہے ہی نہیں، چاہے میرا بیٹا کھڑا ہو، میرا دشمن کھڑا ہو یا میرا دوست ہو، آئینے کی صفت یہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ عیب ختم ہو جائے، عیب کا افشا نہیں چاہتا۔
اور چھٹے امام نے اسی چیز کی طرف اشارہ فرمایا شاید کہ المؤمن مرآۃ المومن، اگر مومن کسی دوسرے مومن میں کوئی عیب، اور پھر وہی دوسری روایت حدیث کہ بہترین دوست تمہارا وہ ہے کہ جو تمہارے عیب کو تم سے بیان کرے. صلوات بھیجیے محمد والے. البتہ کیونکہ ہمارے سامنے بچے بھی ہیں، ہم بوڑھوں کی عمریں تو گزر گئیں، بس یہ کہ آپ لوگوں کی دعاؤں کے ذریعے شاید پروردگار ہم لوگوں کو معاف کر دے. لیکن جوانوں کے لیے اور بچوں کے لیے یہ وہ چیزیں جو اہل بیت نے ہمارے لیے بیان کی ہیں، بس وہی مشعل راہ ہیں. اگر عیب سے دشمنی اور نفرت ہے تو عیب افشا نہیں کریں گے، صاحب غلطی سے جا کر اور صاحب عیب سے جا کر بیان کریں گے. میرے بھائی اچھا نہیں لگ رہا تھا یہ بات، دیکھیے گا غور کر کے، شاید میں صحیح سمجھ رہا ہوں. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. صلوات بر محمد. ممکن درمیان مجلس یا آخر مجلس ذہن سے نکل جائے. عمومی طور پر تو دعا سب کے لیے ہو رہی ہے، لیکن خاص طور سے کچھ محبان اہل بیت، عزادار اور بہت فعال دینی امور میں، بلکہ پورا خانوادہ ان کا عزادار ہے، پوری فیملی، پورا خاندان. اور وہاں کی آج خبر لگی کہ کئی لوگ ان کے گھر میں اس کشندہ بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں. انشاءاللہ کہ ان کے لیے دعا فرمائیں، اور بلکہ سبھی جتنے بھی اس خطرناک بیماری کا شکار ہو رہے ہیں، پروردگار سب سے پہلے تو ان کو شفا عاجل عنایت ہو، اور اس کے بعد اس خطۂ ارض سے اس بیماری کا خاتمہ ہو، تاکہ جو رکاوٹیں اور موانع ذکر اہل بیت، تبلیغ دین محمدی میں پیش آ رہی ہیں، وہ جلد سے جلد ختم ہوں، اور پھر اسی شان و شوکت سے کربلا کا پرچم ہر جگہ، ہر خطے میں ہم لوگ لہرا سکیں اور حقیقت کربلا کو پہنچا سکیں. صلوات بھیجیے محمد والے. ہمارا عنوان کہ اسی کے ذیل میں دو چار باتیں اب تک پہنچا رہے ہیں، وہ کربلا اصل میں احیاء اہداف انبیاء کا نام ہے. کربلا احیاء پیغام حضرت آدم ہے. کربلا احیاء پیغام حضرت نوح. کربلا کے ذریعے سے ہم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا پتہ لگتا ہے، وہ آزمائشات اور وہ امتحانات کہ جس سے یہ باپ بیٹے گزرے اور سر بلند و سرفراز نظر آئے. ان کی سرفرازی اور ان کی سر بلندی کو کہ اقدار کو اگر کسی نے بچایا ہے اور ہم تک پہنچایا ہے تو وہ داستان کربلا ہے. لذا خلاصے کے طور پر یہ عنوان بنایا گیا کہ کربلا
احیاء سیرت پیغمبر۔ کل میں نے اس پر جو سما خراشی کی وہ یہ تھی کہ ہمارے درمیان امامیہ نے جو ملاک اور معیار پیش کیا ہے صدق کا اور کذب کا، صحت کا اور سقم کا، سچائی اور حقانیت اور اس کے مقابل میں باطل کا، وہ میزان اور معیار قرآن اور سنت پیغمبر ہے۔ یہ ہمارا ترہ امتیاز ہے ہمارے مذہب اور مسلک کا کہ ہمارے پاس یہ معیار موجود ہے، یہ ملاک موجود ہے۔ یہی وجہ ہے بے بانگ دہل ہمارے ائمہ نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ اگر کوئی بات تم تک پہنچے اور وہ ہماری طرف نسبت دی جائے تو اس کو تم قرآن اور پیغمبر کے احادیث کے مقابل میں آ کے دیکھو، برابر میں رکھ کر کے تولو، اگر ملے تو لینا، اگر مخالف ہو تو دیوار پر مار دینا۔ اس چیز کو میں نے کل کوشش کی تھی۔ آپ لوگ بہرحال محترم ہیں، لیکن کیونکہ یہ گفتگو آن لائن ہو رہی ہے اور سبھی لوگ دیکھتے ہیں جہاں تک بھی یہ پیغام پہنچے، لہذا زیادہ تر ہمارا زور ان لوگوں پر ہے کہ جو بہرحال جن تک یہ بات پہنچے گی۔ اس کو ثابت کرنے کے لیے ظاہر ہے ہمیں نمونے پیش کرنا ہوں گے، ائمہ کی زندگی پیش کرنا ہوگی، ائمہ نے کس طریقے سے اس بات کو عملی جامہ پہنایا۔ راوی آتا ہے، بیان کرتا ہے کہ ایک شخص اس طریقے سے بیان کرتا ہے اور دوسرا وہ زیادہ قابل اعتماد ہے، لیکن دوسرا شخص لے کر آتا ہے، وہ آپ کی طرف ایک آپ ہی کے فرمان کو پیش کرتا ہے، کہتا ہے آپ سے ہے، آپ سے سنا ہے اس نے، تو حضرت اس سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم تم ایک ملاک اور معیار بتائے دیتے ہیں۔ اگر دو باتیں تم تک پہنچیں اور دونوں کہیں کہ ہم نے امام صادق علیہ السلام سے یہ باقر سے سنی ہے، تو تم ان دونوں باتوں کو صلوات۔ لہذا آپ کو بہت سارے ایسے نمونے ملیں گے۔ اس چیز کو پیش کرنے کے لیے میں نے وہ بات کہ جو بہت زیادہ آپ نے سنی اور پڑھی جاتی ہے، وہ اس وقت کہ جب پیشکش ہوئی حکومت کی، ظاہری حکومت کی اور خلافت کی، اس شورا کے موقع کے اوپر تو حضرت نے رد کر دیا، اور وہاں پر آپ نے ملاک اور معیار کو باقی رکھتے ہوئے کہا کہ نہ، سنت پیغمبر کے بعد اب ہمیں کسی اور سنت کی ضرورت نہیں ہے۔ در واقع یہاں پر انکار تھا کسی کی سنت کا، کہ اسی کا احیاء امام حسین علیہ السلام نے انکار بیعت یزید کی شکل میں پیش کیا۔ امام حسین علیہ السلام کا جو انکار تھا اور مقابل کا جو ہمارے بزرگوں نے اس چیز کے اوپر بڑا زور دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دشمن شکلیں بدلتا ہے، زبان بدلتا ہے، لہجے بدلتا ہے، بات اس کی اصل جو اس کی بات کی حقیقت ہوتی ہے وہ ایک ہوتی ہے۔ بڑے ہمدرد بن کر کے لوگوں نے یہاں پر پیش کرنا چاہا، اور آپ نے بھی سنا ہوگا، اور یہ پہنچایا جاتا ہے اور مستقل پہنچانا چاہیے، کیونکہ اگر آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں مستشکلین کی، اشکال کرنے والوں کی، اعتراض کرنے والوں کی، تو خود اعتراض کی ماہیت ایک ہوتی ہے، اما زبانیں بدلی ہوتی ہیں، چاہے تحفہ اثنا عشری ہو یا تحفہ اثنا عشری سے پہلے جس نے وہی سارے اعتراض کیے تھے، کہ محققین نے لکھا ہے کہ تحفہ اثنا عشری سرقہ ہے، چوری ہے، کہ بغیر اس قائل کے اور بیان کرنے والے کیا گویا کسی ایک کی طرف نسبت دے دی گئی۔ اور اب آج کے زمانے میں جو اشکال رونما ہوتے ہیں، ان اشکالوں کو آپ تحفہ اثنا عشری کے ساتھ جائیے اور روح اشکال کو جا کے دیکھیے، جان اور مغز اشکال کو، تو آپ کو اشکال کی جو ماہیت ہے وہ ایک نظر آئے گی۔ سلوات بھیجیے۔ ایک اور سلوات بھیجنے کی زحمت فرمائیں۔
لہذا یہ اس طرح سے اعتراض کیا جاتا ہے بڑا دوست ہمدردانہ انداز میں کہ بھئی امام حسین علیہ السلام کو اتنی زیادہ ضد نہیں کرنا چاہیے تھی. اگر وہ اتنی ضد نہ کرتے اور یہ ڈٹتے نہ تو ان کا خاندان بچ جاتا, گھر والے بچ جاتے. ارے ایک بیعتی کی بات تو تھی, بیعت کر لیتے. ہمارے بزرگوں نے اس کا جواب دیا ہے, جو یہ میں آپ تک میں نے پھر بار بار یہ تکرار کرتا ہوں کیونکہ یہ بات دوسروں تک بھی پہنچ رہی ہے. بڑے پیارے اور لطیف انداز میں اس کا جواب دیا ہے, بلکہ سمجھایا جواب کیا چیز ہے کہ بھئی آپ اس طرح کیوں کہہ رہے ہیں کہ اتنا یہ ضد تھی اور اصرار تھا اور کہ نہیں ہم کریں گے. بیعت کر لیتے تو بھی پورا خاندان بچ جاتا, آپ بچ جاتے. تو وہ بزرگان فرماتے ہیں کہ بھئی میں پلٹ کر آپ سے یوں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کاہے کہ ضد تھی کہ یہ بیعت ضرور کریں. بہت غور کرنے والی بات ہے. بھئی آپ ادھر سے کہہ رہے ہیں کہ ضد تھی, بیعت کر لیتے. ہمارے بزرگان نے نزاکت دیکھیں, وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم آپ سے پلٹ کر پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیوں ضد تھی شام والوں کو کہ یہ ضرور کریں. بھی سبھی نے کر لی بقول آپ کے. جب آپ تاریخ لکھنے بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں فلاں نے فلاں نے فلاں نے سب لوگوں نے بیعتیں کر لی. دیکھیے اگر آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں, باطل کی ماہیت اٹھا کر کے دیکھیں, سب کچھ ہونے کے باوجود خود کو اعتماد نہیں ہے, اعتبار نہیں ہے کہ ہم صحیح ہیں کہ غلط. چاہے بہت ابتدا میں چلے جائیں, جتنے مسائل ہوئے یہی آج تک قلم اٹھے ہوئے ہیں, جن کے ہاتھ میں قلم ہے وہ اسی کوشش و تلاش میں تو لگے ہیں کہ بیعت کی. میں کہہ رہا ہوں بھائی کاہے کے لیے اتنی زور آزمائی ہو رہی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے بیعت کی. بھائی نہ کریں, بھائی نہ کریں. اتنا زیادہ کاہے کی تلاش و کوشش ہے کہ ان کی بیعت کو ضرور ثابت کیا جائے کہ انہوں نے بیعت کی. کیوں؟ اس لیے کہ باطل سمجھ رہا ہے کہ بغیر ان کے شک لباس حق نہیں پہنا پائیں گے. ہم ظاہری بھی اسلام کو اگر چاہیں پیش کرنا تو ان کی شمولیت ضروری ہے. میرے عزیز دوستو, ہمارے جوانوں کو خاص طور سے پوری ائمہ کی تاریخ پر نگاہ رکھنا چاہیے کہ ہر دور میں امام وقت کو کسی نہ کسی صورت سے باطل اپنے ساتھ کیوں رکھنا چاہتا ہے. یہ جو شہادتیں ہیں یہ سب کچھ تو باطل کی مجبوری ہے, لیکن ظاہر میں وہ کوشش یہی ہے کہ کسی نہ کسی صورت سے ان کی ہمراہی ہمیں مل جائے. کل بھی میں نے اشارہ کیا تھا, وہ جو مامون نے جتنی تلاش اور کوشش کی کہ ولایت عہدی کے ذریعے سے لوگوں کو کہا جا سکے دیکھیں ہیں تو میرے ساتھ. لہذا امام حسین علیہ السلام سے یہ اصرار کہا گیا کہ بھئی یہ ضرور بیعت کریں. ضد کائے کی ہے؟ آپ کہتے ہیں ضد ہے, اور پھر جب اس بات پر آئے تو اور زیادہ غور کر لیے کہ یہاں پر اگر آپ یہ بات مان لیں کہ امام حسین علیہ السلام کی ضد تھی کہ جس کی بنا کے اوپر مارے گئے, تو پھر تمام پیغمبروں کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں. پھر جناب موسیٰ کی ضد تھی, جناب ابراہیم کی ضد تھی. بھئی ضد تھی تبھی تو آگ میں ڈالے گئے, ضد نہ کرتے. جناب موسیٰ کی ضد ہی تو تھی کہ آپ کو اپنا شہر اور اپنا وطن چھوڑنا پڑا, ہے کہ نہیں؟ لہٰذا یہ بات کہنا کہ نہیں امام حسین علیہ السلام نہیں, بلکہ وہ باطل سمجھ رہا ہے کہ ہم کو بغیر ان کی بیعت کے ہمارے لیے کوئی اعتبار نہیں ہے. ہم کو اپنے آپ کو, اپنی مسنت کو, اپنی حکومت کو, اپنے تخت و تاج کو اگر اعتبار بخشنا ہے تو ان کی ہمراہی کو ولو ظاہری دنیا کے سامنے پیش کرنا ضروری ہوگا. ایک صلوات بھیجیے محمد والا. کیوں؟ یہ وہ بات ہے جو میں نے کل عرض کی تھی, کیونکہ انہوں نے اپنے قول و عمل کے ذریعے سے یہ بات ثابت کر دی کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ وہی ہے جو پیغمبر کا عمل اور پیغمبر کا قول ہے. اگر یہ نہیں مانتے تو پھر دشمن کے سارے اصرار ہر دور میں بیکار ہیں. بہت سے لوگ تھے
اور بھی تو رشتے، اگر بنی ہاشم کی بات ہے تو بنی ہاشم کے تو اور بھی تو باقی افراد تھے، ان کی ہمراہی پر اتنا زور کیوں نہیں ہے؟ انہی کی ہمراہی پر اتنا زور کیوں دیا جا رہا ہے کہ جن کے لیے یہ ایتھینٹک چیز موجود ہے، یہ طے شدہ قانون ہے کہ جو اپنے لیے کہہ کر کے بھی عمل کے ذریعے بھی بتا چکے ہیں کہ جو یہاں سے نکل رہا ہے اور جو یہاں سے صادر ہو رہا ہے یہ وہی ہے، جو کلمات وہی ہیں۔ جو میں نے کل عرض کیا تھا کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آنے والا شخص ایک جماعت ہے، اس میں سے ایک شخص کہہ رہا ہے کہ ارے اب تو وہ درمیان سے اٹھ گیا، افسوس ہے کہ جو حدیث رسول کو اگر بیان کرتا تو اس سے کوئی سلسلہ سند نہ پوچھتا۔ تو چھٹے امام نے ایک مرتبہ تھوڑا سا ٹھہرنے کے بعد ایک مرتبہ جب بیان کیا، روایت بیان کی، قول نقل کیا، تو ان اللہ سبحانہ تبارک و تعالی، ڈائریکٹ خدا سے گفتگو کو پیش کیا۔ ایک سلوات بھیجیے امام۔ خوب، میں نے کل عرض کیا تھا یہاں تک آنے کے بعد کہ ابھی نہ ہم قرآنی بات کر رہے ہیں، نہ کبھی ابھی عقلی بات ہم نے کی۔ مثلا ہم یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے اپنے اعتبار کو تجربے کے ذریعے سے ثابت کروایا۔ اب اگر اس میں آیات الہی کو بھی ایڈ کر دیں، ہے نا، اور جو عقلی دلائل ہیں اس کو بھی ایڈ کر دیں کہ اگر یہ ہادی ہیں تو ان کا معصوم ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ اگر ہم ان سے دین لے رہے ہیں، اگر ان سے شریعت لے رہے ہیں، اگر ان سے راہ و روش لے رہے ہیں تو آیا ان کا معصوم ہونا صحیح ہے کہ نہیں، ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ اب آ کر آپ قرآنی آیات اٹھا کر کے دیکھ لیں، احادیث پیغمبر اٹھا کر کے دیکھ لیں، اس کا مطلب یہ کہ عمل کے ذریعے سے ثابت کر دیا کہ ہمارے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جس پر آپ کو اعتبار ہو۔ کیوں؟ 250 سالہ سیرت کو اپنے سامنے رکھیں، 250 سالہ سیرت میں قولاً فعلاً ہر چیز کے اعتبار سے کہیں پر بھی ذرا سا فرق بتا دیں۔ ابھی ہم اپنے بچوں جوانوں کے لیے کہہ رہے ہیں تمام فرق اسلامی محترم ہے اپنی اپنی جگہ، اور کسی کی توہین جو ہے نہ مقصد ہے نہ ہونا چاہیے، لیکن جس وقت لمحہ فکریہ ہو اور جس وقت دعوت فکر ہو اس وقت پھر واجب ہو جاتا ہے کہ کہیں کل یہی جوان روز محشر اس کا ہاتھ ہو میرا گریبان ہو کہ تم اگر سمجھ رہے تھے تو تم نے متوجہ کیوں نہیں کیا۔ اب آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں ظاہری چیزیں، یہی فقہ، ہاں نہیں اس طرح وضو کرو، اس طرح نماز پڑھو، اس طرح سجدہ کرو، اس طرح حج کرو، خالی انہی ظاہری چیزوں کو، ظاہر اسلام کو لے لیں جو در واقع اعمال کی صورت میں ہیں۔ ان میں آپ دیکھ لیں ایک طرف 250 سالہ سیرت ہے اور ایک طرف دوسرے فرق اسلامی ہیں کہ جہاں وضو میں اتنا اختلاف، جہاں ادائیگی نماز میں اتنا اختلاف۔ مرحوم علی نقی علیہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اہم ترین چیز جو مستقل لوگوں کی نگاہ میں تھی، یعنی نماز کے حکم کے آنے کے بعد کتنا زیادہ لوگوں نے 5 وقت نمازیں پڑھی رسول اکرم کے ساتھ، اور اس میں جو سب سے ظاہر کی چیز ہے وہ قیام کی صورت ہے۔ سجدے میں کیفیت سجدے میں اگر اختلاف ہوتا تو مان لیا جاتا، کیفیت رکوع میں کوئی اختلاف ہوتا تو مان لیا جاتا کہ بھائی سب رکوع میں کچھ سمجھ ہی نہیں آ پائے، سب لوگ سجدے میں ہیں سمجھ ہی نہیں پائے کہ آنکھ کھولی جائے ایک کہ دونوں آنکھیں کھولیں کہ ایک ہاتھ کھولیں، ایک ہاتھ رکھیں کہ 2 ہاتھ رکھیں۔ کیفیت قیام میں اتنا زیادہ اختلاف فرق اسلامی میں، تو کیا یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے کہ کہیں نہ کہیں اصل دروازے سے ہٹ گئے، اصل منبع سے ہٹ گئے، اصل چشمے سے ہٹ گئے، تبھی تو جو آیا وہ اپنی نئی دکان کھول کر نیا سودا بیچ رہا ہے۔ ایک سلوات بھیجیے۔ ہمارے سامنے یہ سیرت ہے۔ حسنین علیہ السلام کا وہ وضو کا مسئلہ کہ جو ایک شخص ہے کہ جو غلط وضو کر رہا تھا اور کس انداز سے آپ نے متوجہ فرمایا، لہذا رسول اکرم اپنے بعد آئینوں کو چھوڑ کر کے گئے، آئینے کا تعارف کرا کر کے گئے، بڑے ہوں چھوٹے ہوں حتیٰ مرد ہوں کہ عورت، ان سب کا ایک کام ہے، ان کا کام یہ ہے کہ سیرت پیغمبر اور سنت پیغمبر کو منتقل کر دیں۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے،
علی منی وانا من امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، حسین منی وانا من الحسین امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام، فاطمہ بضعۃ منی یہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، کیوں؟ اس لیے کہ یہ آئینے ہیں، آئینے رسالت ہیں، آئینے رسول نہیں ہیں۔ توجہ کریے گا، یہ سیرت شخص کو منتقل نہیں کرتے، نزاکت اسی میں ہے، یہ سیرت شخصیت کو منتقل کرتے ہیں، یہ عام آئینے نہیں ہیں۔ یہ ابھی تک تو آئینوں کی خوبی آپ نے سنی ہے جو اس میں صفات تھے، لیکن ایک آئینے، کچھ ان معمولی آئینوں میں عیب بھی ہے، یعنی نقائص ہیں۔ وہ نقائص کیا ہیں؟ کہ آپ آئینے کے سامنے جب تک کھڑے ہیں، جب تک کچھ کرتے رہیں گے یہ منتقل کرتا رہے گا، لیکن آئینے میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہمارے ملکے کو جذب کر لے اور ہم آئینے سے ہٹ جائیں اور پھر آئینہ وہ دکھا دے کہ جو میں کرنا چاہتا تھا، یہ آئینے میں نہیں ہے۔ رسول اکرم نے ایسے آئینے نہیں بیان کیے، معرفی کیے کہ جو محتاج ہوں عمل رسول کے، کہ رسول کا عمل ہو جائے تو یہ بیان کریں، نہیں میرے عزیز دوستوں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ معدن الرسالہ ہے، یہ معدن الرسالہ ہے، یہ مختلف ملائک ہیں، یہ اہل بیت رسالت ہیں، لہذا یہ ملکہ رسالت ان تک منتقل ہوا ہے۔ الا انہ لا نبی بعدی، بس نبوت ان کے بعد کیونکہ منتقل نہیں ہونا ہے، کوئی نبی کا ہونا نہیں ہے، قرار نہیں ہے کوئی نبی ہو، وگرنہ وہ صلاحیت، وہ ملکات کہ جو رسالت کے ملکات تھے وہ سب منتقل ہوئے ہیں۔ اسی لیے علماء بیان کرتے ہیں 250 سالہ یہ جو سیرت ہمارے سامنے ہے معصومین کی، یہ معصومین کی سیرت نہیں ہے، یہ عصمت کی سیرت ہے۔ ایک صلوات بھیجیے۔ یعنی بس وضاحت کے لیے کہ اگر امام حسن علیہ السلام کے دور میں رسول ہوتے تو رسول صلح کرتے، امام حسین علیہ السلام کے دور میں ہوتے تو یہ جنگ رسول سے ہوتی، لہذا ہم نے نہیں، بظاہر مخالفین نے لکھا ہے کہ قتل حسین نہیں ہوا ہے بلکہ محمد مصطفیٰ کا قتل ہوا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ لہذا رسول اکرم نے اپنے زمانے میں ان آئینوں کو پیش کر دیا، پہچنوا دیا، بتا دیا، اور کس کس انداز سے بیان کیا۔ قرآن ایک طرف بول رہا ہے، دوسری طرف یہ مستقل اس کی تفسیر بیان کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کونوا مع الصادقین، یہ وہ معیار ہیں کہ جن کی ہمراہی کا حکم ہے، اس لیے کہ اب ان صادقین کے ساتھ ہو گئے تو ہمیں سیرت پیغمبر ملے گی، ہم کو سیرت رسالت ملے گی، ہم کو وہ سب کچھ ملے گا۔ لہذا اب جب موقع مباہلہ آتا ہے تو اب ان صادقین کی جماعت کو عملی طور پر لے کر کے بھی اتر جاتے ہیں، اور موقع ایسا چیلنج کا ہے کہ جہاں کوئی شک و شبے کی تو گنجائش ہے نہیں، تم بھی لاؤ ہم بھی لے کر کے آ رہے ہیں۔ فَنَبْتَهِلْ، پھر اس کے بعد ہم وہاں پر طے کریں گے فَنَجْعَلْ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ لہذا جو میدان مباہلہ میں جمع ہوئے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے حکم قرآنی ہے کونوا مع الصادقین۔ صلوات بھیجیے محمد۔ اور ظاہر ہے جو کربلا احیاء سنت و سیرت پیغمبر ہے تو کیوں نہ ہو، یہ وہ آئینہ ہے کہ جس کو بار بار مختلف مواقع پر پیغمبر نے پہچنوایا ہے، پیش کیا ہے۔ نماز سجدے کی حالت میں آ گئے تو سجدہ طول لے رہے ہیں، بھرے بھرے مجموع میں جناب رسالت معاب حسنین کو اپنے کاندھوں پر سوار کر کے لیے جا رہے ہیں، اور کسی نے بچوں کو خطاب کر کے کہہ دیا کہ کتنی اچھی سواری ملی ہے۔ اللہ اکبر، یہ رسالت کی زبان سے جملے ہیں، اس کو آپ مبالغہ، تکلف کیا نام دیں گے؟ معاذ اللہ ہم کہیں کہ رسول اکرم
محبت میں ڈوب گئے تھے، اس لیے مبالغے سے یہ بات جملے کہہ دیے جہاں پہرے لگے ہوں وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، جہاں اقدام کی ذمہ داری لی جا رہی ہو وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، وہاں ان کی زبان کے اوپر یہ ہو کہ تم کو سواری دکھ رہے، سوار نہیں دکھ رہے ہیں۔ میں اپنی زبان میں اس کو پیش کر رہا ہوں، روایت کے جملے یہ نہیں ہیں، لیکن جو عکاسی ہے وہ یہی، جو کہنے والا ہے اس کہنے والے کے مزاج کے اعتبار سے میں نے تبیین کی ہے کہ رسول اکرم نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ جواب میں تو یہ کہا کہ تو یہ کیوں نہیں کہتے کہ کتنے اچھے سوار ہیں، لیکن میں اس کی تبیین اپنے معاشرے کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ تم کو سواری دکھ رہی ہے، سوار نظر نہیں آتے۔ اور رسول اکرم بتا کر کے گئے ہیں کہ اگر یہ ساری چیزیں یاد رہ جائیں اور نظر آتی رہیں تو پھر اختلاف ہوگا ہی نہیں، پھر سنت پیغمبر جس سے ہمیں لینا ہے واضح اور روشن ہے کہ ہمیں کس سے لینا ہے۔ لہذا کربلا مرقع توحید بھی ہے، میں نے کل عرض کیا تھا۔ ظاہر ہے جب یہ بات ہمیں پیش کرنا ہے کہ احیاء سنت پیغمبر ہے تو دیکھیں کہ پیغمبر جتنے آئے وہ کیوں آئے، پھر آخری ہمارا پیغمبر جو خلاصہ نبوت اور رسالت ہے اس نے کس کس اقدام، کیسے کیسے اقدام کیے، کن اہداف کے لیے اتنی جانفشانی کی، اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو پیغام توحید ایک ایسا پیغام ہے کہ جس کی شروعات حضرت آدم سے ہوئی اور جناب نوح نے سخت ترین جانفشانیاں کی ہیں پیغام توحید کو پیش کرنے کے لیے، اور پھر جناب ابراہیم کی جنگ و جدال توحید کا مسئلہ، جناب موسیٰ توحید کا مسئلہ، سارے اٹھا کر کے آپ دیکھیں، اور اس کے بعد اب آپ بتائیے کہ پرچم توحید کی حفاظت کے لیے کس کو دیا جائے؟ بہت گفتگو ہے اس میں، کس کو دیا جائے؟ بحث یہی ہے کہ اب اگر آپ کو پرچم توحید لینا ہے تو کس سے لیں؟ شجرہ طیبہ سے لیں کہ شجرہ ملعونہ سے لیں؟ کلمہ طیبہ سے لیں کہ کلمہ خبیثہ سے لیں؟ یہ سرخیاں ہیں قرآن کی زبانی۔ وقس علی ھذا، کس سے لیں؟ ہم اپنے بچوں اور جوانوں سے پوچھنا چاہتے ہیں، جو بھی ہمارا مخاطب ہے، قرآن کسی کے لیے شجرہ طیبہ استعمال کر رہا ہے، کسی کے لیے شجرہ ملعونات استعمال کر رہا ہے، کسی کے لیے کلمہ طیبہ کہہ رہا ہے، کسی کے لیے کلمہ خبیثہ کہہ رہا ہے۔ انتخاب قدرت میں یہ دو معیار بتلائے جا رہے ہیں، تو ہمیں بتائے ہمارا مخاطب، ہمارا جوان، ہمارا بچہ غور کرنے کے بعد اگر پیغمبر کی سیرت ہمیں لینا ہے تو کس سے لیں گے؟ شجرہ طیبہ سے لیں گے کہ شجرہ ملعونہ سے لیں گے؟ اس درخت سے لیں گے کہ جس کی اصل ثابت ہے، جس کی فرع آسمانوں کی سیر کر رہی ہے، یا اس درخت سے لیں گے کہ جس کی بنیاد کا پتہ نہیں کہ یہ کس گندیدے ٹیلے کے اوپر یہ اٹھ کر کے اپنی بدبو سے معاشرے کو اذیت دے رہا ہے اور اذیت پہنچا رہا ہے؟ اگر ہمیں عام سی سیرت لینا ہو تو ہم اتنا زیادہ فرق رکھتے ہیں۔ اپنے گھر کو اگر پھولوں سے سجانا ہو تو انتخاب پھول میں ہمیں کتنی زیادہ نزاکتیں آ جاتی ہیں، ہم کو کہاں سے لینا ہے، کس سے لینا ہے اور کون سا پھول لینا ہے۔ اور اگر پھر ہمیں قصر دین سجانا ہو، عمارت دین سجانا ہو، وہ قلب منور کرنا ہو کہ جو جگہ ہے اللہ کی اور حب خدا کی اور حب اولیاء خدا کی، تو پھر ہم کس سے لیں گے؟ لہذا اب آئیے کربلا میں آ کے دیکھیے کہ توحید کے جلووں کو کربلا والوں نے کیسے پیش کیا اور کیسے بچایا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔ بس کافی تاخیر ہو گئی، آپ کا وقت لے لیا۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ کربلا کے حقائق خود کربلا والوں کی زبانی، کربلا والوں نے کچھ چھوڑا نہیں ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ ہم احسان جتائیں، اردو والا احسان، کہ دیکھیے ہماری وجہ سے یہ ہو گیا، یہ ماتمی انجمن ہے، یہ ہمارے ماتمی، خداوند عالم ان کو سلامت رکھے،
ان کو صحت و سلامتی دے، ان کو طاقت و قدرت دے، ان کو سوچ و فکری کی صلاحیت دے۔ ان کا افتخار یہ ہے کہ یہ کربلائی ہیں، ان کا افتخار یہ ہے کہ ماتمی ہیں، اور ہمارا اور آپ کا بھی یہی افتخار ہے کہ ہماری زبان کو خدا نے انتخاب کر لیا۔ چند جملے تم کو مہلت دے رہے ہیں، تمہیں توفیق ہے اس بات کی کہ تم بھی کچھ کربلا والوں کے لیے زبان کھولو، بیان کرو، بتاؤ۔ کربلا والے اپنا تعارف خود کرا کے گئے۔ کربلا کا تعارف کربلا کے شہیدوں نے اپنے خون سے کیا ہے۔ طبتم وطابت الارض التی فیہا دفنتم، یہ ہے کربلا والوں کا تعارف۔ معصوم کی زبان سے جملے نکلنا ہے۔ السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سارے، یہ ہے کربلا کا تعارف۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اپنی طرف سے ہاں تبیین کر سکیں، تو واقعاً ہم اس راہ میں ہیں گامزن کہ جو راستہ ہمیں بتایا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے۔ میں نے کل عرض کیا کہ کربلا میں خاندان بنی ہاشم کے رجز نہیں، کربلا میں غلاموں کے رجز دیکھیے، جو بہرحال یہ اور بات ہے کہ کربلا میں وار وار لاکھوں کروڑوں ہمارے سلام کربلا کے اس راہبر پر کہ جس نے اقدام جناب جون کے ساتھ وہی کیا، وہی سیرت پیش کی، وہی رفتار پیش کی کہ جو اپنے جوان علی اکبر کے اب کہاں ہے؟ کربلا نے کوئی گوشہ خالی چھوڑا ہی نہیں۔ اگر کربلا کو جوں کا توں جیسی کربلا ہمیں دی گئی ویسے ہم پیش کر دیں تو بے انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ پھر کربلا، اور واقعاً جن بزرگوں نے اس طریقے سے کربلا کو پیش کیا، آج آپ دیکھ لیں کہ کربلا کسی ایک مذہب و قوم و ملت و خطے سے وابستہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا والوں کے پرچم کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ ایک ملک کا پرچم دوسرے ملک میں نہیں لگایا جا سکتا، ایک حزب کا پرچم دوسری حزب میں نہیں بلند کیا جا سکتا، ایک تنظیم دوسرے تنظیم کے لوگوں کو نہیں استعمال کر سکتی، لیکن کربلا ایک ایسا لوگو ہے، کربلا والوں کا پرچم ایسا پرچم ہے جو ہر قوم و قبیلہ و ملک و خطہ، کربلا والوں نے کیا ہے۔ اگر امام حسین علیہ السلام نے علی اکبر، اپنے جوان علی اکبر کے لاشے پر جانے کے بعد اپنے رخسار کو علی اکبر کے رخسار پر رگڑا اور رکھا، تو خدا کی قسم کربلا نے دیکھا کہ جب جون گھوڑے سے زمین پر آئے تو جون کے پاس سرحانے امام حسین پہنچے اور اپنے رخسار کو جون کے رخسار پر رکھ دیا۔ اے دنیا والوں بتاؤ یہ تم کو اور کہاں نظر آئے گا؟ ایک طرف سردار بنی ہاشم، ایک طرف علی اکبر شبیہ پیغمبر، جو صورت و سیرت میں پیغمبر کی طرح تھا، اور ایک طرف غلام جون۔ لیکن امام حسین علیہ السلام جو پیش کرنا چاہتے ہو، جو پیش کیا کہ کربلا کا پیغام یہ ہے۔ میرے عزیز دوستو، بس میں زحمت تمام کر رہا ہوں۔ ایک بہن کی قربانی جو اپنے بھائی کے لیے بہن نے دی، اپنے ساتھ دو بیٹوں کو لے کر کے آئی ہے، ان کو اور محمد کو۔ اب ان دونوں بیٹوں کو کس طرح آمادہ کیا ہوگا؟ جناب زینب کی زندگی پر اگر نگاہ کسی کو ہے تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے شب عاشور کس طریقے سے اس ماں نے گزاری ہوگی اپنے بچوں کو آمادہ کرنے کے لیے۔ ہاں، لیکن ہم کو جو مقتل نے پیش کیا وہ یہ پیش کیا کہ جب شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے اپنے جانثاروں کو جمع کیا تھا تو جب سب سے کہا چلے جائے تو جہاں دوسروں کے خطبے ملتے ہیں وہاں جناب اور کا بھی خطبہ ملتا ہے۔ اے بابو، آپ کے بغیر جینے کا کیا معنی؟
اے میرے عزیز دوستوں، یہ دونوں بیٹے جاتے ہیں میدان جنگ میں بڑھ بڑھ کر کے حملے کر رہے ہیں۔ ارے دشمن سامنے ٹک نہیں رہا ہے۔ ایک آواز بلند ہوئی، ارے جب تک یہ دونوں بھائی ساتھ رہیں گے ان پر غلبہ پانا مشکل ہے۔ ایک مرتبہ ایک دستہ فوج کا ان دونوں بھائیوں کے بیچ حائل ہو گیا، ایک بھائی ادھر دوسرا بھائی ادھر، دونوں بھائیوں کو گھیرا، جس کے ہاتھ میں جو تھا اس سے حملہ کیا۔ ارے بھائیوں نے آواز دی ماموں کو، ماموں گائے سرانے امام حسین علیہ السلام، اور اس کے بعد یہ دونوں نوجوانوں کے لاشیں خیمے تک بھی پہنچے، اور اس کے بعد کہتے ہیں بیویوں نے جزا کے واقعہ نے، خدا کی قسم کربلا کی جو قربانی ہے اس کے ذریعے سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں، اس لیے کہ کوئی بھی جوان کا جب لاشا جاتا تھا تو جناب زینب بڑھ کے پرسہ لیتی تھی۔ آپ نے بھی سنا ہے، پڑھا بھی ہوگا کہ ام لیلہ کو پرسہ علی اکبر کا نہیں لیا، زینب نے لیا ہے۔ ام فرمان قاسم کا پرسہ نہیں لیا، زینب نے لیا۔ لیکن جب محمد کے لاشیں آئے تو کہتے بیویوں نے زینب کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، لیکن زینب نظر نہیں آتی۔ کہتے زینب سجدے میں، پروردگار ہم سے اس قربانی کو قبول۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار ہم سب سے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار خطۂ عرش سے اس بلا و مصیبت اس بیماری کو ختم کر دے۔ پروردگار تمام مومنین عزاداروں کی حفاظت فرما۔ پروردگار جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے ظالموں کو نیست و نابود کر، مظلوموں کی حفاظت فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔